علم ملکوت پہ عابد کا مسلح، جہاں ٹھہرا سجاد وہاں ٹھہرا مولا۔ جی ٹھیک ہے، عرض تھوڑا کریں قریب کر سجاد دیں کا گے، اللہ سے وہ ہے قرب ہے واللہ، واجب ہے یہ رسولوں مین ہے نا، پہ بھی بس جس کا ٹھیک تولا۔ گھر گھر میں ہے۔ مسلح واہ، کبھی آباد نہ ہوتے اگر دنیا میں سید سجاد نہ ہوتے۔ نعرہ یا صحرا یہ کس کے نام سے منسوب ہو گیا؟ واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ کس کے نام سے منسوب ہو گیا؟ خوشبو یہ کس کے نام کی اور چپ بکھر گئی؟ بھائی میں نے تو صرف چوما تھا، عباس کا علم ایک روشنی سی جسم کے اندر گھس گئی۔ نعرہ تکبیر! یا دعائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاة والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وعینا حتی تسقنہ، ارزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا، ناد علی مظہر العجائب، تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، بولایتک یا علی یا علی یا علی، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ صلوات پر محمد و ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ دعا ہے پروردگار عالم ہماری عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ آپ مومنین کی حاضری، مجھ حقیر کی بڑھائی، جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے۔ دنیا کی جس کسی کونے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار آباد ہیں، خدا ان عزاداروں کے جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرمائے۔ دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت علی، دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے۔ بانیان مجلس کے جتنے مرحومین عظیم عزادار دنیا سے تشریف لے گئے، پروردگار انہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت خاص نصیب فرمائے۔ پروردگار بانیان کی نسلوں میں عزاداری کی خدمت کو قرار فرمائے۔ سرزمین امام رضا کی پروردگار حفاظت فرمائے۔
میرے اللہ وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث فرش عزا، حضرت ولی العصر مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں مولا کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر بآواز یا سے بہتر اگر ممکن ہو تو بآواز بلند درود کی تلاوت کریں سب۔ توجہ گفتگو کا آغاز کیا، جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمارے ذہن میں وہ زبان رکھی ہے جو کل بھی علی کی ولایت کو واجب سمجھتی تھی، جو آج بھی علی کی ولایت کا اقرار کر رہی ہے، اور جو آخری سانس تک علی کی ولایت کی گواہی دیتی رہے گی۔ جملہ بدل کے شیعہ چہرے کی زیارت کرنے لگا اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیسا مزاج سامنے تشریف فرمائے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں وہ زبان بخشی ہے جو کل بھی ولایت کے منکر پہ لعنت کرتی تھی، سلامت و شاد و آباد رہے، جو آج بھی علی کی ولایت کے منکر پہ تبرہ کر رہی ہے، اور جو آخری سانس تک علی کی ولایت کے منکر پہ لعنت کرتی رہے گی۔ زندہ ہیں تو اسی عقیدے پہ، موت آ جائے تو اسی عقیدے پہ۔ ہم تعلقات بحال رکھنا نہیں چاہتے، ہم علی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ تو اپنے باپ کا نہیں ہوتا تو ہمارا کہاں سے ہوگا؟ سلامت و شاد و آباد۔ حیدر حیدر مل کے حیدری، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زندہ ہے اسی عقیدے پہ، موت آ جائے اسی عقیدے پہ۔ اللہ اکبر۔ جو سانس ولایت پہ سمجھوتا کرتی ہوئی نظر آئے، ہم وہ سانس لینا بھی حرام سمجھتے ہیں۔ ہمیں سانس وہ چاہیے کیونکہ مالک قائم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زندگی کا پھر مقصد ہی کوئی نہیں رہتا جس کی کسی سانس میں بھی ولایت کے خلاف کوئی بات ہو۔ سر اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو پھر جو اب تک بحثیں ہو رہی ہیں نا، واللہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی عبادتیں، اب میں بھولا نہیں ہوں، رکا ہوں، سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اگر شاید میں ایک آدھا گھنٹہ گفتگو کروں، میرے آدھے گھنٹے کی تقریر سے جامع اور بھاری ہو یہ جملہ، اگر علی کی ولایت کا منکر عبادت کرے تو وہ شیطان کی عبادت تو ہوتی ہے، رحمان کی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائی، شاید کوئی کہے کہ یہ کیسے کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، خدا نے قرآن میں کہا ہے لا تعبدوا الشیطان، خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ قرآن کا تو ایک حرف بھی ابس نہیں ہو سکتا، قرآن کا تو ایک حرف بھی بے معنی نہیں ہو سکتا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا میں نے تو آج تک کوئی عبادت گزار ایسا نہیں دیکھا جو کہے میں شیطان کی عبادت کر دوں۔ پھر یہ جو خدا قرآن میں کہہ رہا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، مولا یہ شیطان کی عبادت کون کرتا؟ امام نے کہا مرضی کی عبادت گاہ چلے جانا، جب عبادت گزار عبادت کر کے نکلنے لگے ان کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت کو پیش کرنا۔ اگر اقرار کرے تو رحمان کی کرایا ہے، اگر انکار کرے تو شیطان کی کرایا ہے۔ سلامت و شاد و آباد۔
اوپر تو کرنے دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی بس ٹھیک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر عبادتوں کی قبولیت چاہتے ہو، عبادتوں کو معراج علی کی ولایت سے عطا ہوتی. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا. اب میں ہوا میں بات کرنے کا عادی ہوئی نہیں، اور اصغر نقوی کی بات کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، چونکہ مجلس حسین میں، فقہ امام صادق میں، یا خدا کا قرآن یا معصوم کا فرمان. اللہ اکبر. اور پھر یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، یہ دن جس امام کے ساتھ منسوب ہے نا، رات میں نے عزا خانے میں بھی اس حوالے سے تذکرہ کیا تھا، جو احباب وہاں موجود تھے ان کے سماعت میں وہ بات ہوگی. اللہ اکبر. یہ دن میرے امام صادق کے ساتھ منسوب ہے. ابھی مجھ سے پہلے بھی علامہ صاحب پڑھے، میرے بعد ذاکرین ہے، اور پھر ذاکرین کی طویل فہرست مہمان ہمارے، ہم انہیں کراچی میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ اکبر. ذاکرین آپ سنتے ہیں، آج منبر پہ دو طرح کی ذاکری صنفیں رائج ہیں. ایک نثری ذاکری، ایک سر والی ذاکری. یہی ہے نا منبر پہ، یا کوئی نثری ذاکر ذاکری کرتا، یا کوئی سر میں ذاکر ذاکری کرتا. یہ نثری ذاکری کی بنیاد رکھی تھی حضرت ساسا ابن سوہان نے، جو علی کا صحابی ہے. کوفہ میں سب سے پہلی نثری انداز میں مجلس پڑھی تھی. یہ جو سر والی ذاکری ہے، اس کی بنیاد رکھی تھی محمد بن اسماعیل حمیری نے، جو میرے مولا امام صادق کے دور کا ذاکر تھا. لیکن اب سر اٹھائیے گا. اللہ اکبر. شاید تحفہ ہے جو میں جوانوں کی جھولیوں میں ڈالنے لگا. اللہ اکبر. محمد بن اسماعیل حمیری اس دور کا بڑا ذاکر. دنیا کہتی تھی اس کے ذہن میں لہن داؤدی کا اثر ہے، لیکن اس کا ایک عقیدہ تھا. یہ حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتا تھا، اور کہتا تھا محمد حنفیہ زندہ غار میں موجود ہیں اور وہی مہدی ہیں. کسی نے امام صادق کے سامنے محمد بن اسماعیل حمیری کے تذکرہ کیا. مولا فرماتے اس کی جھولی خالی ہے، اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، اس کے لیے خدا کے پاس کوئی اجر نہیں ہے. محمد بن اسماعیل حمیری کو پتا چلا، سیدھا امام کی خدمت میں آیا. فرزند رسول، میں آپ کا ذکر کرتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میری جھولی خالی ہے، میرے لیے خدا کے پاس کوئی اجر نہیں ہے. امام نے کہا اگر آ گیا ہے تو سن. سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا. میں نے پہلے کہا ہے شاید جوانوں کے لیے تحفہ جو دیا کرنے لگو. امام صادق فرماتے محمد بن اسماعیل حمیری سن، میں جعفر صادق تمہیں سمجھا رہا ہوں. میرے نانا مصطفیٰ کے بعد بلا فصل امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلے امام میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے، دوسرے امام میرے دادا حسن مجتبی ہے، تیسرے امام میرے دادا حسین شہید کربلا ہے، چوتھے امام میرے دادا علی زین العابدین ہے، پانچویں امام میرے بابا محمد باقر ہے، چھٹا امام میں خود جعفر صادق ہوں، ساتواں امام میرا بیٹا موسیٰ قاسم ہے، آٹھواں امام اس کے بعد علی رضا ہے، نواں امام محمد تقی جواد ہے، دسواں امام علی ہادی نقی ہے، گیارہواں امام میرا بیٹا حسن عسکری ہے، بارہواں امام میرا بیٹا قائم ہے. امام صادق فرماتے ہیں سن، جو ان 12 کے علاوہ کسی کو منصوص من اللہ امام کہے، خدا نے اس پہ جنت کو حرام کر رکھا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد. حیدر حیدری. سلامت و شاد و آباد. یہی تو دنیا میں اور ہم میں فرق ہے. دنیا جسے چاہے اپنی مرضی سے امام بنا. جب ہم علی کے بیٹے کو اپنی مرضی سے امام نہیں مانتے تو کسی اور کو اپنی مرضی سے امام کیسے بنا لیں گے؟ اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. امام صادق فرما محمد بن اسماعیل حمیری کہتا ہے اچھا فرزند رسول. امام فرماتے میری زبان سے مانے گا یا خود محمد حنفیہ سے گواہی دلواؤں؟
دیکھ کے کہتا ہے محمد حنفیہ اس وقت اس دور میں. امام نے کہا آنکھیں بند کر, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. آنکھیں بند کی, جعفر صادق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. امام نے کہا آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی تو ایک پہاڑ کے سرہانے کھڑا تھا, وہاں ایک قبر دکھائی دی. امام آگے بڑھے, جعفر صادق مولا نے اپنا ید اللہ ہاتھ اس قبر پہ رکھا. یا اس قبر سے سفید بالوں سے, سفید ریش سے نورانی چہرے والا بزرگ باہر آیا. اللہ اکبر. اس سلام میں نہ جانے کتنی چاشنی ہے. مولا جعفر صادق نے قبر پہ ہاتھ رکھا, یا حضرت محمد حنفیہ قبر سے باہر آ کے صادق امام کو دیکھ کے کہتے بطول کے بیٹے, علی کے بیٹے کا سلام قبول کیجئے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. بطول کے بیٹے, علی کے بیٹے کا سلام قبول کیجئے. سرکار محمد حنفیہ کہتے سن محمد بن اسماعیل حمیری, نجات اسی عقیدے میں جو صادق بیٹے نے بتایا کہ پہلا امام علی, آخری امام میرا بیٹا کر, ان 12 کے علاوہ کوئی امام نہیں. سر اٹھائیے گا. اب محمد بن اسماعیل حمیری کہتا میں پہلے والے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد جعفر صادق کو اپنے دور کا امام مانوں گا, جعفر صادق کو اپنے دور کا امام مانوں گا, جعفر صادق کو اپنے دور کا امام مانوں گا. اب معصوم نہیں ہے, منزہ عن الخطا نہیں ہے, بسم اللہ, معصوم نہیں ہے, منزہ عن الخطا نہیں ہے, گنہگار ہیں لیکن ایک بھروسہ, گنہگار ہیں, علی کی ولایت میں شک کرنے والے نہیں ہیں, گنہگار ہیں, علی کے فضائل کے منکر نہیں ہیں, گنہگار ہیں, ان کی اختیارات میں سوچتے نہیں ہیں. سر اٹھائیں, جملہ ہدیہ کروں. پھر آخر اتنے پر امید کیوں ہیں؟ محمد بن اسماعیل حمیری کہتا ہے مولا صادق کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ امام صادق آگے بڑھے اور امام صادق نے اپنا ید اللہ ہاتھ محمد بن اسماعیل حمیری کے سر پہ رکھا. دیکھ کے کہتا ہے خدا کا شکر, اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے معافی مل جائے گی. امام نے کہا کیسے یقین ہوا؟ دیکھ کے کہتا ہے جعفر صادق نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, اب پتا چلا خدا گنہگاروں کو کیسے معاف کرے گا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے, سلامت و شاد و آباد رہے. اللہ اکبر. صادق نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. نہیں میرے بھائی چلے, جن کے لیے یہ عقیدے کی گفتگو مشکل تھی نا وہ بھی مجلس سے خالی نہیں جانے چاہیے, ان کے لیے آسان کروں. اللہ اکبر. اس دن میں خیرپور میں اور پھر لاڑکانہ میں امام صادق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. آئیں بسم اللہ, درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر بآواز بلند. تشریف لائیں. مولا عزت وقت اقبال میں اضافہ فرمائیں. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. اس دن وہاں گفتگو کر رہا تھا, میں نے کہا دنیا چاہے خود کو کتنا بھی کامیاب سمجھے نا, لیکن حسین کی مجلس میں آئے ہم بتائیں گے امام صادق کے دینے نا. سر اٹھائیں. میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. میں نے کہا دنیا چاہے کچھ بھی کر لے, دنیا کے پاس صدیق تو ہو سکتا ہے, صادق فقط ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. دنیا کے پاس صدیق تو ہو سکتا ہے, صادق فقط ہمارے پاس ہے. اب شاید کسی جوان کے ذہن میں سوال آئے کہ آخر صدیق اور صادق کا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں, اور جو بول دے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہا جاتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. آسان کروں جن کے لیے مشکل بات تھی. اللہ اکبر. میرے مولا حسن مجتبیٰ کا بچپن ہے, علی کا بیٹا محلہ بنی ہاشم کے چوک پہ کھڑا, کچھ بندے ایک گائے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے. حسن ابن علی کی نظر پڑی, امام دیکھ کے کہتے ہیں یہ گائے کو ذبح کرو گے تو اس کے شکم سے ایک بچہ نکلے گا, اس کا سر سیاہ رنگ کا ہوگا, اس کا پورا بدن سفید رنگ کا ہوگا. یہ گائے کو لے گئے, راستے میں کہتے جا رہے ہیں علی کے بیٹوں کو بھی جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. آخر حسن کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر بچہ ہے, اس کا سر سیاہ رنگ کا ہے, اس کا پورا بدن سفید رنگ کا. چلے گئے, گائے کو ذبح کیا, اندر سے بچہ نکلا, سر سیاہ رنگ کا, پورا بدن سفید رنگ کا. گائے بھی وہیں چھوڑی, بچہ بھی وہیں چھوڑا. دوڑتے ہوئے حسن ابن علی کے پاس آئے, علی کے بیٹے آپ کو کس نے بتایا کہ اس رنگ کا بچہ اندر ہونا ہے؟ حسن کہتے خاموش, ہم جو بول دیتے ہیں وہی ہو جاتا.
اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ ہم دیکھ کے نہیں بتاتے، ہم جو بول دیتے ہیں وہی مشیت پروردگار۔ یا علی آہا اللہ سلامت۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے۔ چلیں بزرگ خطبہ کے ایک جملہ یاد آ گیا، جب حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ابھی ماں کی جھولی میں حضرت عیسیٰ جناب مریم کے پاس آئے نا اعتراض کرنے والے، انہوں نے کہا مریم ہم تو تمہیں بتول سمجھتے تھے، آخر یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ ہم تو تمہیں بتول سمجھتے تھے، آخر یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ ہم تو تمہیں بتول سمجھتے تھے۔ آپ نے بزرگ علماء خطبہ آخرین سے خمسے سن رکھے اس موضوع کے اوپر، مجھے تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے 4 مصرے پڑھے تو بزرگوں کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ ہدیہ کرتا وہ گفتگو کو آگے بڑھا کے سمیٹنے لگا، ہم تو تجھے بتول سمجھتے تھے، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ جناب مریم نے وہ حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ جھولے سے بولنا شروع ہوئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا نبی ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، وأوصانی بالصلاۃ، حضرت عیسیٰ کہہ رہے خدا نے مجھے صلاۃ کے ساتھ بھیجا، خدا نے مجھے صلاۃ کی تلقین کے ساتھ بھیجا، خدا نے مجھے صلاۃ کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں نے کہا جی صلاۃ سے مراد نماز ہے، میں نے کہا یار عقل کے ناخن لو، وہ عیسیٰ کی ماں کی عصمت پہ شک کر رہے ہیں اور عیسیٰ کہہ رہا ہے میں صلاۃ کے ساتھ آیا ہوں، میں نماز کے ساتھ آیا ہوں، یہ تو کوئی دلیل نہیں بنتی۔ یہ عقدہ کبھی کشان ہوتا اگر منبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی ابن ابی طالب سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہ کہتے ایھا الناس انا صلاۃ المومنین، وہ مومنوں کی صلاۃ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب پتہ چلو عیسیٰ نے کیوں کہا تھا میں صلاۃ کے ساتھ آیا ہوں؟ عیسیٰ نے کہا دور ہٹو میری ماں سے، میں علی کی ولایت کے ساتھ آیا ہوں، اور جب ولایت پہ قائم ہو اس کی ماں شریف ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے جو علی کی ولایت پہ قائم۔ اللہ اکبر۔ ویسے خطیب کی بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، خطیب کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ شعر پڑھ کے داد، لیکن 4 مصرے حلق تک آ گئے، سر اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہدیہ کر دیتا ہوں۔ آج جوان پریشان ہے، کوئی کسی بند کمرے میں بیٹھ کے علی کی ولایت کے خلاف بکواس کرتا، کوئی کہیں کیمرہ لگا کے علی کے اختیارات کے خلاف بکواس کرتا، کوئی کہیں بند کمرے میں بیٹھ کے امام صاحب زمان کی اللہ اکبر اختیارات کے خلاف بکواس کرتا۔ جوان پریشان ہو جاتا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں جوانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سید بلال کاظمی نے لکھنؤ سے 4 مصرے لکھے دیا کر دیتا ہوں، شاید ہی کوئی بندہ ہو ہوش یا چہرہ اور چہرے پہ دعا نہ سجا سکے۔ سید بلال کاظمی لکھتے ہیں اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا، یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے۔ 4تھے مصرے پہ شیعہ چہرے کی زیارت کرنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے۔ ناظم منبر صاحب چلے کے وہ زوار حامد زرداری فیاض سے سائیں تک یہ جتنے عزادار ماتمی بیٹھے میں چہروں کی زیارت کرنے لگا ہوں، یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے۔ جوانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لب ہلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد۔ بس سمیٹ دیو۔ یا اللہ اکبر، علی ولی علی ولی علی ولی
سلامت و شاد و آباد. اللہ اکبر. بس ایک غلط فہمی دور کر کے مصائب سے مسلسل ہو. جی یہ جو ولایت پڑھنے والے خطیب ہیں نا، یہ کہتے ہیں نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج پہ جاؤ، نہ زکوٰۃ دو، بس علی علی کرو تم جنت چلے جاؤ. میں جاردہ معزومین کے ممبر سے اسپیکر سے کہہ رہا ہوں، تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں، آج یہاں پڑھنے والے ذاکرین سے لے کے میسم و سلمان جیسے علی کے ذاکر تک، مجھے ایک ذاکر کا کوئی بیان لا کے دکھائے جس نے ممبر سے کہا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حج پہ نہیں جانا چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، بس علی علی کرو جنت چلے جاؤ گے. میں نے کہا آپ سمجھنے سے کافر ہیں. آج تک کسی خطیب نے ممبر سے یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج پہ نہ جاؤ، زکوٰۃ نہ دو. لیکن اگلا جملہ کسی ذاکر خطیب کا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ کوئی نمازیں بھی پڑھتا رہے، کوئی روزے بھی رکھتا رہے، کوئی زکوٰۃ بھی دیتا رہے، کوئی حج پہ بھی جاتا رہے، اگر علی کی ولایت میں شک کرے گا تو خدا عمل سمیت جہنم میں پھینک دے گا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد. علی 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 مل کے حیدری. اللہ اکبر. سمیٹ دی گفتگو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. میں نہیں کہہ رہا، امام صادق فرماتے اگر کوئی دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ اس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت پہ یقین کامل ہو، امام صادق فرماتے ہیں اگر کوئی اس عقیدے پہ دنیا سے رخصت ہو جائے، میں صادق تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں، جب وہ دنیا سے جاتا ہے خدا اس کے نامہ اعمال میں 70 نبیوں کے عمل لکھوا دیتا. اللہ اکبر. 70 نبیوں کے عمل. اب دن ہے تو رات بھی ہوگی، اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہوگا، تیری میری نمازیں نہیں. امام صادق فرماتے ہیں اور اگر کوئی ہماری ولایت میں شک کر کے مر جائے، اگر وہ 70 نبیوں کے عمل بھی لے آئے تو خدا اس عمل سمیت جہنم میں پھینک دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. زندہ ہیں ایسی عقیدے، موت آ جائے ایسی عقیدے. چونکہ ہم انسان بن کے مرنا چاہتے ہیں، شیطان بن کے نہیں مرنا چاہتے. اگر کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہے کوئی شیطان بن کے بھی مرتا، اصغر نقوی نہیں کہہ رہا، خدا نے قرآن میں کہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ان شیطانوں سے پناہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے من الجنۃ والناس، وہ وسوسے ڈالنے والے شیطان جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں. کسی نے امام معصوم سے پوچھا مولا یہ انسانوں میں شیطان ہم نے تو نہیں دیکھے. امام نے کہا معیار میں بتا دیتا ہوں، خود مجموع میں جا کے تلاش کر لینا. مولا کیسے پتا چلے انسانوں میں چھپے شیطان کون ہے؟ امام نے کہا مرضی کے مجمع میں چلے جانا، وہاں ہمارے فضائل پڑھ کے چہروں کو دیکھ لینا. جس کا چہرہ کھل جائے وہ انسان بیٹھا ہے، جس کا بگڑ جائے وہ شیطان بیٹھا. سلامت و شاد و آباد. زندہ ہیں ایسی عقیدے. رات بھی میں نے عرض کیا تھا، ہر مجلس میں کہتا ہوں یہ بحث ختم کر دو کہ ولایت واجب ہے یا مستحب. ہم سیدوں کے پاس اس سے آسان جواب نہیں ہے کہ مستحب کے لیے حسین کی بیٹی نے تماچے نہیں کھائے. اللہ اکبر. مستحب کے لیے بطول نے تازیانے نہیں کھائے تھے. یا سیدہ، یا صاحب الزمان، گنہگار ہیں، معصوم نہیں ہیں،
لیکن علی کی ولایت میں شک تم نہ کرنا، پھر جب اپنے خون کے رشتہ دار تجھے منو مٹی تلے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، وہاں کوئی تیری قبر میں آواز دے گا، فرشتوں اسے پریشان نہ کرو، یہ دنیا میں میری بیٹیوں کی چادروں کو روتا تھا۔ یا سیدہ یا صاحب الزمان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس کافی پڑ گیا، 5-7 منٹ مصائب کے 2 جملے اپنے بھائی کے حوالے منبر کروں۔ اللہ اکبر۔ دور سے ذاکرین سفر کر کے آئے، مولا ان کا سفر بے خطر فرمائے، مولا انہیں حفظ و امان عطا فرمائے۔ بڑا مارا ہے لوگوں نے حسین کی بہنوں کو، اللہ اکبر۔ چلیں شاید کچھ اور بڑھتا، یہ روایت آ گئی ہے ذہن میں۔ سجاد مولا کا دور، مولا مدینے میں آباد، امام کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، امام دسترخوان پہ بیٹھے، اس نے کہا مولا میری خواہش ہے، مولا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ دھلواؤں؟ امام نے کہا بسم اللہ۔ جیسے وہ پانی لے کر آیا نا، امام نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، امام دیکھ کے کہتے ہیں یہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے کیسے ہیں؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا میں کسی تاجر کا خادم ہوں، وزن اٹھاتا ہوں، اس وزن اٹھانے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ سجاد کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے کسی خادم کے ہاتھ زخمی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جن کی ہائے نکلی ہے سید الساجدین کا کرم ان پر، جو پہنچ گئے، سجاد کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے کسی خادم کے ہاتھ زخمی ہوں۔ حسین کا بیٹا کہتا ہے میں تجھے دعا دے رہا ہوں، خدا تجھے خود بڑا تاجر بنائے، خدا تجھے خود بڑا مالدار بنائے۔ اللہ اکبر۔ اگلے سال آیا، دیکھ کے کہتا ہے مولا ابا عبداللہ کے فرزند، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، آپ کی دعا سے میں خود تاجر ہوں، آپ کی دعا سے میں خود تاجر ہوں۔ آئیں بسم اللہ، آئیں بسم اللہ، تشریف لیں۔ آپ کی دعا سے میں خود تاجر ہوں۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا نوکر کے لیے کوئی خدمت ہے تو بتائیں۔ سجاد رو کے کہتے نہیں، خدا تیرے رزق میں وسعت دے۔ اگلے سال پھر آیا، دیکھ کے کہتا ہے مولا کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیں۔ امام نے کہا نہیں، خدا تجھے اور رزق عطا کرے۔ جب تیسرے سال آیا نا، امام کے پاس رہا، جب جانے لگا، سید ساجدین کہتے ہیں چل میں تجھے خود مدینے کے باہر چھوڑنے چلتا ہوں۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا غلام پہ اتنی کرم نوازی۔ سجاد کہتے ہیں ہاں چل، مدینے کے باہر آئے۔ اللہ اکبر۔ شاید کوئی ہو جو محسوس کرے۔ سجاد کہتے ہیں میرے سامنے گھوڑے پہ سوار ہو۔ دیکھ کے کہتا ہے اللہ مان مولا امام زمین پہ کھڑا ہو اور میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں۔ سجاد کہتے ہیں امام بن کے حکم دے رہا ہوں۔ یہ گھوڑے پہ بیٹھا، چند قدم آگے چلا، سجاد مولا رو کے زمین پہ بیٹھے، رو کے کہتے ہیں اللہ کرے کوئی غریب نہ ہو۔ غربت کا اعلان سنا، یہ گھوڑے سے زمین پہ گرا، سجاد کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا نوکر سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ سجاد کہتے ہیں تو ہر سال پوچھتا تھا کوئی خدمت ہے تو بتا، اس سال کیوں نہیں پوچھا؟ دیکھ کے کہتا ہے حسین کے بیٹے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو کہ دولت بھی ہم نے دی ہے، پھر ہمیں ہی دولت کا روب دکھا رہا ہے۔ سجاد کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، تو نے نہیں پوچھا ہم خود مانگ لیتے ہیں۔ دیکھ کے کہتا ہے حکم کریں میری زندگی آپ کا صدقہ، میں اپنا سر آپ کے قدموں پہ کاٹ کے رکھ دوں۔ سجاد کہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے 40 چادریں چاہیے، مجھے 40 چادریں چاہیے، مجھے 40 چادریں چاہیے جن کی ہائے نکلی ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحم کرے، خدا بانیان کی محنت کو قبول فرمائے، خدا ان کی نسلوں میں عزاداری کو قرار دے۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا وعدہ ہو گیا اگلے سال سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادریں لاؤں گا۔ سجاد کہتے ہیں نہیں، مجھے مدینے میں نہیں چاہیے۔ کہتا ہے مولا پھر کہاں چاہیے؟
سجاد کہتے ہیں یہ بتا تو کس شہر کا رہنے والا ہے؟ کہتا ہے مولا میں اسقلان کا رہنے والا۔ سجاد کہتے ہیں یہ 40 چادریں مجھے اسقلان کے دربار میں چاہیے، یہ 40 چادریں مجھے اسقلان کے دربار میں چاہیے۔ رو کے کہتا ہے مولا اور اسقلان کے دربار میں، وہ تو یعقوب اسقلانی کا دربار ہے، وہ تو اتنا نجس دربار ہے۔ اب مجھے اگر معافی دے تو میں ایک جملہ کہوں، اللہ اکبر، جتنے سید ہیں نا سیدوں کے ہاتھ باندھ کے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، سیدوں کوشش کرتا ہوں کوئی توہین والا جملہ منبر سے ادا نہ ہو، چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی ماتمی اس پہ ہائے نہ کر سکے نا تو بطول کی بیٹیوں سے فرسے کی خیرات مانگے۔ سجاد مولا جب مدینے واپس آئے تھے نا، کسی نے پوچھا تھا مولا کیا سب سے زیادہ تکلیف کوفہ کے دربار میں ہوئی؟ سجاد نے کہا نہیں۔ مولا شام کے دربار میں ہوئی؟ سجاد نے کہا نہیں۔ کہتا ہے مولا پھر سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ سجاد کہتے ہیں یعقوب اسقلانی کے دربار میں۔ وہ کہتا ہے مولا یزید کے دربار سے بھی زیادہ یعقوب اسقلانی کے دربار میں تکلیف۔ میں نے پہلے کہا ہے کوشش کرنا اس جملے پہ ہائے سیدوں پہ واجب ان کی ہائے نکلے۔ کہتا ہے مولا یعقوب اسقلانی کے دربار میں یزید کے دربار سے زیادہ تکلیف کیوں ہوئی؟ سجاد رو کے کہتے ہیں وہ اس لیے چونکہ یعقوب اسقلانی وہ ملعون ہے جس نے بھرے دربار میں میری اماں زینب کو تو کہہ کے بلایا تھا۔ سجاد تڑپ کے کہتے تھے حیا کر، اس کے خیمے میں غازی بھی بغیر اجازت نہیں۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جناب زہرا تیری نسلوں میں عزاداری کو قرار دے۔ اللہ اکبر، عزادارو وقت بدلو۔ سجاد مولا مدینے سے چل پڑے۔ اللہ اکبر، کوفہ کے دربار سے، کوفہ کے بازاروں سے مائیں زخمی ہوتی ہوئی سجاد کربلا سے کوفہ سے گزر کے اسقلان کے دربار میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مجھے اللہ کرے کہ میں اگلے 2 جملے پڑھ سکوں۔ سیدہ مجھے حوصلہ دیں، اگلا جملہ سخت بڑا ہے۔ عزادارو، جس کو مولا نے کہا تھا نا 40 چادریں چاہیے، ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب اس کا نام لوں گا۔ جنہوں نے بزرگ ذاکرین کو سنا ہے ان کی ہائے نکلے گی۔ سجاد نے جسے چادروں کا کہا تھا نا، کتابوں نے اس کا نام زریر لکھا ہے۔ زریر اپنے محل میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا زریر تو بتاتا ہے تیرا مرشد حسین بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، ایک قاری میں دیکھ آیا ہوں جس کا بدن ساتھ نہیں ہے، اس کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ زریر تڑپ کے محل سے اٹھا، جلدی سے دربار کی جانب بڑھا۔ اب مجھے معاف کرنا، زریر کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا یعقوب اسقلانی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ بار بار چھڑی سے کھیل رہا تھا۔ زریر کہتا ہے میں نے سوچا بادشاہوں کے شوق ہوتے وہ چھڑیوں سے کھیلتے، کہتا ہے مر جاتا اگلا منظر نہ دیکھتا۔ میں جیسے قریب آیا میں نے دیکھا وہ چھڑی سے نہیں کسی غریب کے سر سے کھیل رہا تھا۔ بار بار کٹے ہوئے ہونٹوں پہ چھڑی مارتا، کالے برقع والی بی بی تڑپنے لگتی۔ اجرکم علی الزہرا۔ یا صاحب الزمان، بس آخری فکرہ، آخری فکرہ، آخری فکرہ۔ منبر چھوڑ دیا میں نے، کافی پڑھ گیا۔ اللہ اکبر، عزادارو، یعقوب اسقلانی نے کہا زریر تو اسقلان کا رئیس ہے، سامنے کرسی پہ بیٹھ۔ زریر کہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھا، میں نے یعقوب اسقلانی کو دیکھ کے کہا یہ جو سامنے قیدی کھڑے ہیں یہ کس شہر سے آئے ہیں؟ یعقوب اسقلانی کہتا ہے یہ مدینے سے آئے ہیں۔
مدینے کا نام سننا تھا، زریر کرسی سے زمین پہ گرا، سیدھا چلتا ہوا حسین کے سجاد کے سامنے بیٹھا، دیکھ کے کہتا ہے کہتی تو مدینے سے آیا ہے؟ سجاد کہتے ہاں، کہتا ہے بسم اللہ، تبھی میں نے کرسی چھوڑ دیا، مجھے بتا تو مدینے کے کس محلے میں رہتا ہے؟ چونکہ مدینے میں میرا مرشد سجاد بھی رہتا۔ کہتا ہے سید ساجدین نے سنا، رو کے کہتے ہیں محلہ بنی ہاشم، زریر سجاد کے قدموں میں بیٹھا، کہتا ہے محلہ بنی ہاشم میں کس طرف میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سجاد نے کہا نبی کے روزے کا سایہ میرے گھر کے صحن میں آتا، قدموں پہ گر کے کہتا ہے تعارف کرا۔ سجاد رو کے کہتے ہیں زریر جلدی کر 40 چادریں لے آ، چادروں کا سننا تھا۔ زریر کہتا ہے مولا اگر کوئی کنیزیں ساتھ لایا تو یہ دربار تیری کنیزوں کے لائق نہیں ہے۔ سجاد نے کہا آنکھیں بند کر، کنیزیں نہیں حسین کی بہنیں، غازی کی مرشد زادیاں، علی کی بیٹیاں۔